اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طبیعت کافی خراب رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرزا جہلمی کے خلاف جو یا ان کی تردید میں جو بھی میں لیکچر سے چھوٹے چھوٹے بناتا ہوں وہ نہیں بنا پا رہا۔ ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے، لہٰذا ایک لیکچر میں بناتا ہوں اور یہ لیکچر ذرا ہم کھل کر بنائیں گے ایک موضوع پر، شاید اس پہ پہلے بھی کچھ کہہ چکا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر بعد کے واقعات دیکھ لیتے یا اس وقت تک زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو ہوتے، الیاذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اتنی غلط بات جہلمی صاحب نے کہہ دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کیا ہوگی، کیا ہوگی؟ یہ جہلمی صاحب ہے۔ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دل میں جہلمیت داخل ہو گئی ہے، اور یہ جہلمیت جو ہے رافضیت اور ناصبیت اور خارجیت کا ملغوبہ ہے بلکہ، اور ان کو مرغوب بھی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجیے، بظاہر تو یہ ناصبیت کو برا کہتے ہیں، لیکن ناصبیت کی تردید کے بہانے یہ اہل سنہ کے علماء کی توہین کرتے کرتے حضرت ابو بکر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب حضرت معاویہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابو بکر تک یہ پہنچ گئے۔ یہ سفر کیسے کیا جہلمی صاحب نے بھائی، یہ ہم بہت پہلے سے اس کا اندازہ کر رہے تھے، لیکن بہرحال اس کا ہم ایک جواب دیتے کہ فرض کیجیے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول نہ بنایا جاتا بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنا دیا جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک فرقہ پیدا نہ ہوتا جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ ماننے پر اصرار کرتا۔ یہی جہلمی صاحب کہتے ہیں، لیکن کیا پتہ ایسے فرق پیدا ہو جاتے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو غلط خلیفہ بنایا گیا، حضرت ابو بکر زیادہ استحقاق رکھتے تھے۔ تو غور کر لیجئے کہ بڑے مسائل ہوتے، پھر ایسا فرقہ بھی پیدا ہو سکتا تھا جو کہتا کہ بھائی حضرت عمر کو بھی سیکنڈ درجے پہ خلافت ملنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ملی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اور اسلام کو خاندانی مذہب بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی اور ہوتا کہتا حضرت عثمان کو بھی نہیں ملی۔ تو دیکھیے کہ جہلمی صاحب جو بات کہنا چاہتے ہیں نا، وہ بات بنتی نہیں ہے۔ آپ ایک فرضی بات کر رہے ہیں کہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات اتنی ہوتی ہی نہیں، یہ محال تھا۔ کم از کم اللہ کے علم میں تو محال ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کے علم میں اگر ہے کہ بھئی فلاں شخص فلاں وقت انتقال ہوگا تو اس سے آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتا نا، کم از کم جہلمی صاحب کے اصول پر نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں ہم لمبی بحث کر سکتے ہیں کہ مستلزم میں جہل جو ہوتا ہے اور جہل میں کیا فرق ہے، اور مستلزم میں جہل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بالذات استلزام اور ایک بالغیر استلزام۔ میں اس پہ بڑی لمبی بحث کر سکتا ہوں، لیکن میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ جہلمی صاحب کے اندر یہ فرق ملحوظ نہیں ہے۔ ان کے وہاں ہر چیز جو ہے نا، وہ جو چیز محال جس کو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی قدرت سے خارج قرار دیتے ہیں، خواہ وہ محال عقلی ہو خواہ وہ محال وقوعی ہو۔ مطلب ان کے وہاں فرعون کا جنت میں جانا اسی طرح محال ہے جیسے شریک باری۔ آپ سمجھتے رہیے میری بات، یا ایسا کوئی پتھر بنا دینا جو اللہ تعالیٰ خود نہ اٹھا سکے، ان جہلمی صاحب کے وہاں اسی طرح محال ہے جیسے فرعون کا جنت میں جانا۔ حالانکہ بڑا فرق ہے، شریک باری اور اس قسم کا پتھر یہ محالات عقلیہ میں سے ہیں جو تحت القدرہ نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے فرعون کا جنت میں جانا محالات شرعیہ و وقوعیہ میں سے ہے۔ اس پہ ہم پھر کبھی بحث کریں گے، لیکن بہرحال جہلمی صاحب نہیں مانتے، ہم انہی کے مذہب پہ بات کرتے کہ دیکھیے حضرت ابو بکر کے موت کا جو وقت تھا نا اللہ کے علم میں، وہ تو تغیر نہیں ہو سکتا نا، ورنہ علم باری میں تغیر کے آپ قائل ہو جائیں گے، اور یہ محال ہے، اور اس پر آپ اللہ کو بھی قادر نہیں مانتے، مقدوری نہیں مانتے، اس پر قدرت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ کہتے ہیں نوٹوریس، ٹھیک ہے، امپاسبل، اینڈ امپاسبل کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اتنی بڑی تعلیق بالمحال کر رہے ہیں کہ وہ اپنی حیات سے زیادہ زندہ رہتے اس حیات سے جو اللہ کے علم میں ہے، تو کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ وہ آپ کے نزدیک روتے یہ حالات دیکھ کر، الیاذ باللہ، یا سردہ ہوتے کم از کم۔ میں کہتا ہوں فرض کیجیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنا دیا جاتا تو یہ فتنے نہیں تو کوئی اور فتنہ پیدا ہو جاتا،
ہو سکتا ہے اس وقت جہمی صاحب ہی پیدا ہوتے اور اس وقت وہ جو بنو امیہ کا دفاع کر رہے ہوتے، آج تو بنو امیہ کو برا کہہ رہے ہیں نا، اس وقت دفاع کر رہے ہوتے، کیا پتہ۔ تعلیق بالمحال میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جہمی صاحب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر بالکل نہ روتے، کہتے کہ بھائی یہ لوگوں کی غلطی ہے، یہ بدعتی ہے، اور بدعتی ہونے کے اوپر تو کیا کہتے ہیں ان سے جہاد فرض ہو جاتا۔ تو اب دیکھیے، اب آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ منکرین جو زکوٰۃ تھے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت ابوبکر روئے ان کے اوپر؟ نہیں روئے نا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے کہ جن لوگوں سے حضرت ابوبکر نے جنگ کی، جو مدعی نبوہ لوگ تھے، کن نے مدعیان نبوہ کون تھے وہ تو جہلمی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف روئے وہ حضرت ابوبکر کی یہ کیسے لوگ پیدا ہو گئے؟ نہیں روئے۔ اسی طرح جو بعد کے ہمیں لوگ پیدا ہوئے، بدعات ہوئی، تو ان پہ حضرت ابوبکر کیوں روتے؟ پھر جب حضرت ابوبکر سے اللہ بھی راضی ہے اور صحابہ بھی راضی ہے، تو پھر جہلمی صاحب کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روتے؟ کیا حضرت ابوبکر اس لیے روتے کہ اللہ ان سے راضی ہے یا ان کے خلیفہ بننے سے راضی ہے؟ دراصل مومنین تو حضرت ابوبکر کے خلیفہ ہونے پہ راضی ہیں، جہلمی صاحب نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ۔ تو جہلمی صاحب سے تو اب ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ توبہ کریں، لیکن ان کے سننے والوں میں شاید کوئی ایسا ہو جس سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور وہ کہے کہ جہلمی صاحب نے غلط بات کہی ہے، اور جہلمی صاحب اب جہمیت کی انتہا پر پہنچ رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت سے سفر شروع کیا تھا وہ حضرت ابوبکر تک پہنچ ہی گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کیا توہین کیجیے گا سیدنا ابوبکر کی کہ بھائی وہ بھی روتے؟ نہیں روتے جہلمی صاحب، یہ آپ کا ذاتی خیال ہے، اور یہ باقی جو کچھ ہوا ہے، تو پھر آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے تو جو چاہے کہہ دیں، پھر الیاذ باللہ کوئی ناسمی یہ کہہ دے کہ اگر حضرت علی کو پتہ ہوتا کہ بعد میں اس طرح حالات واقع ہوں گے تو حضرت علی جو تھے کبھی خلافت قبول نہ کرتے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ کہنے والے کو تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا، مجرد بیان تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اب ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جہلمی صاحب کے والد صاحب محترم کو معلوم ہوتا کہ جہلمی صاحب جو ہیں اس حد تک چلے جائیں گے، تو شاید وہ ان کو کسی اور طریقے سے تعلیم دیتے۔ یہ اور کیا پتہ، جہلمی صاحب نے اپنے بات تو نہیں دیکھا نا، ان میں غیب تو خیر کم سے کم جہلمی صاحب مانیں گے، ان کو تو نہیں ہے نا، تو کیا پتہ ان کی اولاد میں سے لوگ جو ہوں خود جہلمی صاحب پہ لعنت کریں، ہو سکتا ہے، امکان عقلی تو ہے نا اس کا۔ یا یہ بھی جہلمی صاحب کے نزدیک ایسا محال عقلی ہے جیسا فرعون کا جنت میں جانا، یا کسی مؤمن صالح بلا معصیہ کا جہنم میں جانا، یا کسی معصوم کا جہنم میں جانا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے نزدیک جہلمی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ سراسر باطل ہے، اس طرح تعلیق بالمحال نہیں کرتے ہیں، ورنہ اگر تعلیق بالمحال کرنی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعات دیکھ لیتے تو پھر اس کے تدارک کا انتظام کرتے، روتے نہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے تو ہماری تاریخ غلط ہو گئی اور جہلمی صاحب کی تاریخ صحیح ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرضیات ہے نا، تو فرضیات میں آپ اپنی فرضی باتوں کو قطعی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا جہلمی صاحب پر کسی نے وحی کی ہے الیاذ باللہ تعالیٰ؟ وہ کہیں گے میں نتیجہ نکالا ہے، میں نتیجہ نہیں مانتا، نتائج کے مقدمات کو بھی مسترد کرتا ہوں۔ تو یہ تو جہلمی صاحب کے اپنے نتائج ہے، جو چاہے نکال لیں۔ یہ تو ویسے ہی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے الیاذ باللہ تعالیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تو اس کے یہ نتائج ہوں گے، تو رسول اللہ جو تھے وہ نعوذ باللہ وہی جملہ کہے جہلمی صاحب کے لیے، نبی کے لیے، جو جہلمی صاحب نے، تو آپ سمجھ لیں کتنی غلط بات ہے۔ والسلام علیکم۔